احکم الحاکمین کے لیے ہے۔ وہ ہمارا رب ہے، خالق ہے، شہنشاہ ہے، واحد القہار ہے، ہر عیب سے مبرہ ہے، تسبیح و تحمید کے لائق صرف وہی تنہا یکتا ہے۔ اور درود و سلام سید الانبیاء امام الانبیاء سرور کونین احمد مجتبیٰ سید الاولین والآخرین خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ہے۔ اللہ رب العزت نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا ہے۔ یقیناً وہ شخص بڑا ہی خوش نصیب ہے، کامیاب ہے، جس نے اپنی اس مختصر زندگی کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق بنا لیا۔ یقیناً یہ مختصر زندگی بھی اسی کی کامیاب ہوگی اور آخرت کی حقیقی زندگی بھی اسی کی کامیاب ہوگی۔ سامعین محترم، خطبہ مسنونہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم سے ایک حدیث اور قرآن کریم سورۃ الکہف میں سے آیت نمبر 82 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالی نے نیک والدین ہونے کے جو فوائد بیان کیے ہیں ان کو سمجھنا بے حد ضروری ہے۔ ہم یہ تو بات کہتے ہیں کہ اولاد نیک ہو، نیک اور صالح ہو، وہاں یہ بھی بہت لازم ہے کہ بحیثیت والدین ہمیں بھی نیک اور صالح ہونا چاہیے۔ اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کے اتباع اور فرما برداری نہیں کرتے تو ہماری اولادیں ہمیں دیکھ کر وہ کچھ ہی سیکھیں گی، وہ کچھ ہی کریں گی جو ہم کر رہے ہیں، جو ہم اسے دکھا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے سورۃ الکہف میں آیت نمبر 82 میں ایک قصے کا تذکرہ کیا ہے، ایک واقعہ بیان کیا ہے، اور یہ واقعہ جناب موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہم تک پہنچایا ہے۔ کہا وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، جناب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا تھا کہ تم علم کو سیکھنا چاہتے ہو تو دریا اور سمندر کے اس پار میرا بندہ خضر ہے، جاؤ اس کے پاس، جو وہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ تو جناب موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کے پاس پہنچے تو جناب خضر علیہ السلام ان کو ساتھ لے کر چل دیے اور پہلے ان سے وعدہ لیا کہ جو بھی میں کام کروں گا آپ نے مجھ سے اس کے بارے میں سوال نہیں کرنا۔ بالآخر سفر پر روانہ ہو گئے۔ جناب خضر علیہ السلام نے کشتی والا معاملہ، جس کشتی پر سفر کیا اس کشتی کے مالک کو کرایہ بھی نہ دیا اور اس کشتی میں عیب بھی ڈال دیا، نقصان کر دیا کشتی والے کا۔ اللہ اکبر۔ اس سے آگے جا کر پھر جناب خضر علیہ السلام نے ایک بستی میں ایک بچے کو قتل کر دیا۔ اس پر بھی جناب موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا اور کہا میں نے آپ سے پہلے وعدہ لیا تھا کہ آپ مجھ سے پوچھیں گے نہیں۔ اب تیسرا واقعہ یہ تھا کہ بستی میں داخل ہوئے، بستی والوں نے ضیافت اور مہمان نوازی بھی نہیں کی، اور چلتے چلتے اس بستی سے نکلنے سے پہلے گری ہوئی ایک دیوار کو تعمیر کر دیا، اس کو بنا دیا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کو ساتھ لگا کر
تو پھر جناب موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ اس بستی والوں کا ہمارے ساتھ کیا معاملہ تھا، اور نہ ان کا کوئی اخلاق تھا، نہ کردار تھا، نہ تعاون تھا، نہ ہمدردی تھی، مگر آپ نے گری ہوئی ایک دیوار مزید تعمیر کر دی ہے، انہوں نے تو ہمارا کچھ خیال نہیں کیا اور آپ ان کا فائدہ کر رہے ہیں۔ تو اس موقع پر جناب خضر علیہ السلام نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو ان باتوں کا جواب دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس جواب کو قرآن میں بیان کر کے ہم تک یہ پیغام پہنچایا ہے کہ یاد رکھو، جہاں ہم یہ حکم دیتے ہیں کہ ہر اولاد کو اپنے والدین کے ساتھ احسان اور نیکی کے ساتھ پیش آنا چاہیے، وہاں والدین کے لیے بھی پیغام ہے کہ اگر تم نیک اور صالح بنتے ہو تو اللہ تمہاری اولاد کا، تمہارے مال کا بھی اللہ محافظ بن جائے گا۔ فرمایا وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ، کہا اس دیوار کا قصہ یہ ہے، یہ دو چھوٹے بچوں کا، وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، یہ دیوار ان دو چھوٹے بچوں کی ہے جو اس شہر میں بستی میں رہنے والے ہیں۔ وجہ یہ ہے تحتہ کنز لہما، اس دیوار کے نیچے ان کا خزانہ ہے، ان کا خزانہ ہے۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، دراصل بات یہ ہے کہ ان دونوں بچوں کا جو باپ تھا وہ بڑا نیک اور صالح تھا، ان بچوں کا جو باپ تھا بڑا نیک اور صالح تھا۔ فَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ، اور تمہارے رب کا، اے موسیٰ تمہارے رب کا ارادہ اور خیال یہ ہے کہ جب تک بچے بلوغت کو، جوانی کو پہنچ نہیں جاتے، تب تک یہ خزانہ اسی دیوار کے نیچے رہے، جب وہ بلوغت کو، سمجھداری کو پہنچ جائیں گے، اس خزانے کو نکال کر وہ اپنے استعمال میں لے آئیں گے۔ پہلے یتیم ہیں اور ان کا جو مال اور خزانہ ہے وہ اس دیوار کے نیچے ہے، اور اللہ تعالیٰ اس خزانے کی حفاظت اس لیے کر رہے ہیں وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان دونوں بچوں کا جو باپ تھا وہ بڑا نیک اور صالح تھا۔ یہ اللہ کی منشا ہے، یہ اللہ کی چاہت اور خواہش ہے۔ تو یاد رکھیے، جہاں ہم یہ خیال کرتے ہیں کہ ہماری اولاد نیک اور صالح ہو، وہاں یہ بھی بے حد ضروری ہے کہ بحیثیت والدین ہمیں بھی نیک اور صالح ہونا چاہیے۔ ہم نیک اور صالح ہوں گے، ہمارے مال کی، ہمارے اولاد کی، ہماری جائیداد کی حفاظت ہمارا رب فرمائے گا۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي، جناب خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا یہ کوئی کام میں اپنی مرضی سے نہیں کر رہا، یہ میرے رب کا حکم تھا، میں نے اس دیوار کو اس لیے بنا دیا ہے کہ اس کے نیچے جو خزانہ ہے وہ بچے بڑے ہوں گے، مال کو تک صحیح سلامت پہنچ جائے گی۔ سامعین محترم، اس آیت کریمہ میں اولاد جو بیٹے ہیں ان کا کوئی عمل اللہ تعالیٰ نے تذکرہ اس کا نہیں کیا، کوئی عمل ذکر نہیں کیا کہ ان بچوں کی خوبی کیا تھی، وہ نیک تھے یا صالح تھے، وہ عبادت گزار تھے، متقی پرہیزگار تھے، ایسی کوئی بات اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ان بچوں کے حوالے سے نہیں ذکر کی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں جو ذکر کیا ہے وہ یہ ہے وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان دونوں بچوں کا جو باپ تھا وہ بڑا نیک اور صالح تھا۔ معلوم ہوا اگر والدین نیک اور صالح ہیں
تو ان کے مال کی حفاظت میرا رب فرماتا ہے، ان کی جائیداد، ان کے مال اور اس کی اولاد کی بھی حفاظت میرا رب کرتا ہے۔ تو ہمیں بحیثیت والدین سب سے پہلے ہمیں درست ہونا چاہیے، ہمیں نیک اور صالح بننے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ اگر ہمارا راستہ سیدھا ہوا تو ہمارا رب ہمارے مال کی، ہماری اولاد کی بھی حفاظت فرمائے گا۔ پھر دنیا سے جاتے ہوئے نیک اور صالح والدین کو یہ فکر نہیں ہوگی میری اولاد کا کیا بنے گا، میرا مال کیا، میرے مال کا کیا بنے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس اسلوب کو بیان کر دیا ہے، یہ قانون بنا دیا ہے، اور انسان نے آخر اس دنیا سے جانا ہی جانا ہے۔ کتنی زندگی ہے اللہ تعالیٰ نے یہ کسی کو نہیں بتلایا۔ کوئی شاذ و نادر ہے جو 100 سال کی عمر کو جائے یا اس سے اوپر جائے، وگرنہ اس وقت جو عمروں کا درمیانہ اندازہ چل رہا ہے وہ یہی ہے، 50 نہیں تو 60 سال، 60 نہیں تو 70 سال، اس سے آگے جانے والے بھی کم لوگ ہیں، اور 100 سال تک جانے والے تو بہت کم ہیں۔ یہ چند سالوں پر مشتمل زندگی اگر ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق بنا لی تو پھر یاد رکھو وہ زندگی جس کا ہمیں بالکل ہی علم نہیں، یہ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ اس صاحب کی اتنی عمر ہوئی ہے جی، فلاں دن اس کی پیدائش تھی اور یہ جب فوت ہوا ہے تو اتنے سال اس نے عمر گزاری ہے، لیکن یہ کسی انسان کو خبر نہیں کہ اب قیامت تک کتنی دیر وہ قبر میں پڑا رہے گا۔ وہ سال ہیں، وہ صدیاں ہیں، وہ کئی صدیاں ہیں، یہ کسی کو کوئی خبر نہیں۔ مثال کے طور پر انگریزی تاریخ جو چل رہی ہے جناب عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے سے، وہ آج 2024 چل رہی ہے، 2024 چل رہی ہے۔ اب جو اس وقت کے لوگ فوت ہوئے ہیں، اب 2023 سال تو ان کو اب ہو رہے ہیں، وہ قبروں میں پڑے ہوئے ہیں، اور ہم میں سے اوسطاً عمر کا جو زندگی کا معیار ہے وہ 50 سے 70 سال کے دوران ہے۔ کہاں 50 اور 70 اور کہاں 2300 سال، اللہ، 2023 سال، 2023 سال کا زمانہ کتنا ہے اور 50 سے 70 سال کی عمر کیا ہے؟ چلے اسے بھی چھوڑے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے ہجرت کی، مدینے آ گئے، اور مدینے جب آئے تو اس دن سے اسلامی تاریخ ہجری تاریخ شروع ہوئی ہے، اور اب ہجری سال جو ہے وہ 1447واں سال غالباً، یا 1444واں سال جا رہا ہے۔ اب 1444 سال اور خالی 50 سے 70 سال، کیا ان کا مقابلہ آپس میں؟ تو یاد رکھیے، اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، وہ زندگی ہماری 50 سال ہے، ایک دن ہے، ایک سال ہے، وہ 70 سال ہے، وہ 100 سال ہے۔ اگر ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق اس کو گزارا ہے، پھر قیامت تک پتہ نہیں کتنے 100 سال ابھی وقت گزرنا ہے، یہ کسی کے اندازے میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ کسی کو بتلایا ہی نہیں ہے۔ اور اگر اللہ رب العزت اس کے بارے میں بتلاتے تو آج لوگ کہتے بھائی اتنے سال رہ گئے ہیں قیامت آنے میں، اور اللہ تعالیٰ سے لوگ اس حساب سے ڈرنا شروع کر دیتے کہ اتنے سال رہ گئے ہیں قیامت میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا متی الساعہ، اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سوال کرنے والا جس سے پوچھا جا رہا ہے، یعنی کہ میں کوئی سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا، جتنا تم جانتے ہو اتنا ہی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جانتا ہوں۔
اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فرمایا ان اللہ عندہ علم الساعہ، دنیا کے لوگوں یاد رکھو قیامت کب آنی ہے اس کا علم صرف تمہارا رب جانتا ہے۔ تو لمحہ فکریہ کیا ہے کہ اپنی اس زندگی کو اتنا اچھا بنا لو، اتنا اچھا بنا لو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری میں اس کو گزار لو۔ پتہ نہیں یہ جو زندگی ہے یہ کتنے سال ہے، پر جتنی بھی ہوگی یہ گنتی میں آئے گی، اور اس کے بعد جو قبر کا دورانیہ ہے قیامت تک اس کی کوئی گنتی نہیں۔ کتنے سال، کتنے 100 سال، کتنی صدیاں ہم نے قبروں میں پڑا رہنا ہے، اور پھر جو بد ہوگا تو اس کو قبر میں سزا ملے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا، اے عائش جب تم نماز کے تشہد میں بیٹھ جاؤ اور تم تشہد کی دعاؤں کو پورا کر لو، پھر اس کے بعد تم درود شریف پڑھ لو، پھر اس کے بعد تم اللہ تعالیٰ سے ان چیزوں سے پناہ مانگا کرو، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اے اللہ میں آپ سے عذاب قبر کی پناہ مانگتی ہوں۔ معلوم ہوا قبر میں عذاب ملتا ہے۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمْ، مرنے کے بعد پہلا عذاب قبر میں ہوگا، اور اس کے بعد جو دوسرا عذاب ملے گا ناکامی کی صورت میں آخرت کے دن جہنم کی شکل میں عذاب ملے گا۔ کہا اللہ میں تجھ سے قبر کے عذاب کی پناہ مانگتا ہوں، جہنم کے عذاب کا پناہ چاہتا ہوں۔ پتہ یہ چلا کہ قبر میں عذاب ہوگا، اور اگر اعمال صالحہ اور اچھے نہ ہوئے، ہم اللہ اور اس کے رسول کی اتباع اور فرما برداری کے مطابق ہم نے اپنی زندگی نہ گزاری، تو پھر جو قبر میں سزا ملے گی وہ 1 دن 2 دن یا 4 دن کی نہیں ہے۔ زندگی تو گنی جا سکتی ہے کہ فلاں شخص دنیا سے گیا، اس نے اتنے سال زندگی گزاری، لیکن اب اسے دفن کر دیا گیا ہے، قیامت آنے تک اسے کتنے 100 سال سزا ملے گی اس کی کسی کو کوئی خبر نہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہا میرے صحابہ یاد رکھو اپنی اولاد کو اچھے 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 طریقے پر چھوڑ کر جاؤ، ان کی تربیت اچھی کرو، ان کو دین پر چلاؤ، اپنی اولاد کو اپنے لیے صدقہ جاریہ بناؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح مسلم میں بھی ہے، دوسری حدیث کی کتب میں بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عمله الا ثلاثه صدقۃ جاریۃ، کہا لوگو اے میرے صحابہ یاد رکھو انسان فوت ہو جاتا ہے، انسان فوت ہو جاتا ہے، انقطع عمله الا ثلاثۃ، اس کے ہر قسم کے اعمال وہ روک دیے جاتے ہیں، ختم کر دیے جاتے ہیں۔ اگر وہ دنیا میں کاروبار کیا کرتا تھا، ممکن ہے اس کی اولاد اس کے کاروبار کو چلائے، مگر وہ خود اب نہیں آ کر چلا سکتا۔ وہ بڑے اچھے کام کیا کرتا تھا، سب چھوٹ گئے۔ وہ نماز با جماعت پڑھا کرتا تھا، اب نہیں پڑھ سکتا۔ وہ صدقہ و خیرات کیا کرتا تھا، اب فوت ہو چکا ہے، اب نہیں وہ کر سکتا۔ وہ تہجد گزار تھا، وہ روزے رکھا کرتا تھا، وہ لوگوں سے صلہ رحمیاں کیا کرتا تھا، غریبوں کے کام آیا کرتا تھا، اب اسے دفن کر دیا گیا ہے۔ اب نہ وہ نماز تہجد پڑھ سکتا ہے، نہ نماز با جماعت پڑھ سکتا ہے، نہ اکیلا پڑھ سکتا ہے، نہ روزے رکھ سکتا ہے، نہ صلہ رحمی کر سکتا ہے۔ اب اس کے معاملات سارے کے سارے کاٹ دیے گئے۔ الا ثلاثۃ، مگر 3 ایسے کام ہیں اس کے فوت ہونے کے بعد بھی اس کا اجر، وہ تو اب عمل نہیں کر رہا، اس کو تو قبر میں لٹا دیا، اس کو قبر میں دفن کر دیا گیا ہے، مگر اس کے فوت ہونے کے بعد 3 ایسے اعمال ہیں جو اب بھی جاری ہیں، اس کا اجر اسے مل رہا ہے۔ صدقۃ جاریۃ،
پہلا عمل جو اپنی زندگی میں وہ کوئی بھی کسی چیز کا بھی صدقہ جاریہ کر گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، کہنے لگے اللہ کے رسول میری والدہ فوت ہو گئی ہے، اگر اسے موقع ملتا تو وہ ضرور نیکی کرتی. اللہ کے رسول میں اس کے لیے نیکی کرنا چاہتا ہوں، اب وہ فوت ہو چکی ہے، اب میں اس کی طرف سے نیکی کرنا چاہتا ہوں، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سقل ماء، لوگوں کو پانی پلاؤ، یہ بہترین صدقہ ہے. ضرورت مندوں کے لیے پانی کا انتظام کرو، یہ بہترین صدقہ ہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی ایسا عمل جو صدقہ جاریہ میں آتا ہے. اللہ اکبر. آج مرزا رشید بیگ رحمہ اللہ تعالی اس دنیا میں نہیں ہے، ہمارے پاس نہیں ہے، اپنی بیوہ کے پاس نہیں ہے، اپنی بیٹیوں اور بیٹوں کے پاس نہیں ہے، مگر یہ گھر جامعہ مسجد شہین مدرسہ معاذ بن جبل جو انہوں نے بنایا ہے، تعمیر کیا ہے، یہاں لا الہ الا اللہ اور قال اللہ و قال الرسول کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، صبح و شام قرآن پڑھا جاتا ہے، یہاں اذان دی جاتی ہے، نماز پڑھی جاتی ہے. یہ ایک ایک عمل کا اجر اللہ رب العزت ہمارے اس متولی مرزا رشید بیگ صاحب رحمہ اللہ کے نامہ اعمال میں لکھوا رہے ہیں. یہ ہے صدقہ جاریہ. کہا بندہ دنیا سے چلا گیا، 3 عمل ایسے ہیں جس کا ان کو عمل ملتا رہتا ہے. آؤ ہم بھی کوئی ایسے صدقات کی طرف آئیں، ہم دنیا سے چلے جائیں، ہمارے اعمال جاری رہیں. نماز تو پڑھ نہیں سکتے، صدقہ کر نہیں سکتے، اپنی زندگی میں جو کیا ہوا ہوگا اس کا اجر اللہ ہمیں عطا کرتے رہیں گے. صدقۃ جاریۃ، نیک اور صالح صدقہ جاریہ. اللہ اکبر ہے. ایک چیز کہا 3 چیزیں جو جاری رہتی ہیں، ان میں دوسری چیز یہ ہے علم ينتفع به. ایسا علم کسی کو سکھا دیتا ہے جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں. وہ علم کون سا ہے؟ وہ علم قرآن اور حدیث کا ہے، وہ علم اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کا ہے. وہ علم وہ ہے جس کے ذریعے لوگوں کو گندگی سے، نافرمانی سے توڑ کر اللہ کے دین، اسلام، قرآن اور حدیث کے ساتھ جوڑا جاتا ہے. وہ دین ہے جس کے ذریعے انسانوں کی تربیت کی جاتی ہے. بھائیوں دوسروں کا حق نہ کھاؤ، بہن بھائیوں کا حق نہ کھاؤ، عزیز و اقارب کا حق نہ کھاؤ، رشتہ داروں کا حق نہ کھاؤ. حق اور حقوق جن کے ہیں ان کو دو. وہ جس دین سے، علم سے پتہ چلے گا وہ علم قرآن اور حدیث. او علم ينتفع به الناس، ایسا علم جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں. اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں. میرے والد محترم اتوار والے دن وفات پا گئے، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے. سوار والے دن ہم نے ان کا نماز جنازہ پڑھا. میں یہ بات کہا کرتا تھا لوگوں دعا کرو اللہ کرے کسی کے والدین بیمار نہ ہو. والدین بیمار ہو جائیں، اولاد کو کچھ سمجھ نہیں آتی اب کیا کرنا ہے، کس طرح ان کو ٹریٹ کرنا ہے، کس طرح ان کی دیکھ بھال کرنی ہے، کوئی سمجھ نہیں آتی. جب والدین بیمار ہوتے ہیں، اولاد وہ اللہ اکبر بیکاروں کی طرح مرے پھر رہے ہوتے ہیں، ان کو کسی بات کی سمجھ نہیں آتی. جن کے والدین حیات ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت مند کر دے، تندرستی والے بنا دے. والدین کی قدر ان کی زندگی میں ہے، بعد میں قدر کی تو کیا کی. مثال میں آپ کو دینے لگا ہوں. میرے والد محترم نے مجھے قرآن کریم حفظ کروایا، مجھے دین کی اعلیٰ ترین تعلیم دلوائی، قرآن کا ترجمہ سکھلایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری احادیث مجھے پڑھائی، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کروایا، مجھے درس نظامی، فاضل علوم اسلامیہ، یہ ساری تعلیمات مجھے دی، اور پھر عملی طور پر مجھے جہاد کے لیے وقف کر دیا.
خود بھی اپنی زندگی میں میدانوں میں نکلے اور مجھے اور میرے بھائیوں کو بھی میدانوں میں نکالا. آج وہ ہمارے پاس نہیں ہے، اس دنیا سے جا چکے ہیں. لیکن دیکھو صدقہ جاریہ، علم کا کیا فائدہ ہے. میرے سے بیسیوں نہیں سینکڑوں بچے قرآن کریم حفظ کر کے چلے گئے. آج وہ جہاں بھی پڑھتے ہیں ان کا پڑھنا ان کے والدین کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہے اور میرے لیے بھی صدقہ جاریہ ہے، اور میرے ذریعے میرے باپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہے. جو یہاں سے پڑھ کر گئے ہیں وہ میرے لیے، میرے ماں باپ کے لیے اور مرزا رشید بیگ کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہے، کیونکہ یہ جگہ اس اللہ کے بندے مرزا رشید بیگ رحمۃ اللہ علیہ نے وقف کی ہے. اور پھر اس کو وقف کیا، پھر اس پر جارہ داری نہیں کی، اللہ کی رضا کے لیے وقف کر دیا. یہ ہے صدقہ جاریہ. اب جب تک میرے شاگرد پڑھتے رہیں گے ان کا اجر ان کے والدین کو، ان کے اساتذہ کو، مجھے، میرے والدین کو، میرے اساتذہ کو، سب کو ملتا رہے گا. اور پھر یہ اجر چلتا 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 ہر استاد کو اس کا اجر ملتا رہے گا. اور تمام مسلمانوں کے استاد کون ہیں بتائیے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تک اس کا اجر جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا ہے، اور آپ نے پڑھ کر اپنے صحابہ کو سنایا ہے. صحابہ نے اپنی اولادوں کو اور اپنے شاگردوں کو سکھلایا ہے. تابعین نے سیکھ کر تبع تابعین کو سکھلایا ہے. تبع تابعین نے محدثین کو سکھلایا ہے. محدثین سے ائمہ حدیث نے، ائمہ اربعہ نے سیکھا ہے. یہ اسی طرح سلسلہ چلتا رہا. جس نے اس کو سکھانے میں، پڑھانے میں اپنا وقت دیا ہے، آج میرے پڑھنے سے، میرے شاگردوں کے پڑھنے سے، ان کے شاگردوں کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اس علم کا فائدہ ان کو پہنچاتا رہے گا. یہ ہے علم. بندہ دنیا سے چلا گیا، آپ کوئی عمل نہیں کر سکتا، لیکن اچھے علم کا اجر اسے مل رہا. اور یاد رکھیے، جس نے ان پڑھنے والوں کے ساتھ تعاون کیا، ان کے پڑھنے کے لیے آسانیاں کی، ان کے بیٹھنے کے لیے انتظامات کیے، ان کے لیے روشنی کا انتظام کیا، ان کے گرمی اور سردی کے موسموں میں ان کے لیے سہولتیں دی، اپنے مال کو ان پر خرچ کیا، ان کو بھی اللہ رب العزت اس کا اجر عطا فرمائے. یہ کوئی معمولی تجارت ہے؟ یہ ہے بہترین، شاندار اور جاندار تجارت. یہ ہے صدقہ جاریہ. اور تیسری چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او ولد صالح یدعو لہ، ایسی نیک اولاد جو اپنے والدین کے لیے اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتی رہے گی. ہم اپنی اولاد کو نیک اور صالح بنائیں گے، خود نیک صالح بنیں گے. ایسا نہیں ہے کہ میں مسجد میں نماز پڑھنے نہ جاؤں اور اپنے بیٹے سے کچھ جائے یار تو نماز پڑھے، خود میں قرآن نہ سیکھوں نہ پڑھوں اور اپنے بیٹے کو حفظ کرواؤں کہ یہ مجھے بخشوا لے گا. ایسے نہیں سلسلہ چلے گا. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان دونوں بچوں کے مال کی حفاظت رب نے اپنے دو نبیوں سے کروائی ہے، جناب موسیٰ اور خضر علیہ السلام سے، اس لیے کہ ان دونوں یتیم بچوں کا باپ نیک اور صالح تھا. ہمیں نیک اور صالح بننا ہے، ضرور انشاءاللہ بننا ہے. ہم نیک اور صالح ہوں گے، ہم اپنی اولاد کی تربیت ظاہری بات ہے اچھی کریں گے. جب ہم اپنی اولاد کی تربیت اچھی کریں گے تو ہمارے دنیا سے جانے کے بعد، جس طرح آج ہم اپنے باپ کی زندگی میں بھی دعا کرتے رہے ہیں، والدہ حیات ہیں ان کی زندگی میں بھی دعا کرتے رہے ہیں، اور آج بھی ہم پڑھتے ہیں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اے اللہ ہمارے ماں باپ پر اس طرح رحم فرما جس طرح ہم بچپن میں چھوٹے تھے، نہ کھا سکتے تھے، نہ پی سکتے تھے، نہ دیکھ سکتے تھے، نہ سمجھ سکتے تھے، مگر ماں اور باپ ہم پر رحم اور شفقت کرتے رہے. اللہ اسی طرح تم میرے ماں باپ پر رحم فرما. آج ہم اپنے والدین کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں. اس دعا کا فائدہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہا ان اللہ لیرفع درجتہ للعبد الصالح فی الجنہ. اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندے کا
اچانک جنت میں رتبہ بلند کر دیتے ہیں، مقام درجہ بڑھا دیتے ہیں۔ وہ بندہ اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کر کہتا ہے اے کئی لترفع درجاتا، اے اللہ میں تو دنیا سے آ گیا، قبر میں ہوں، دنیا سے آ گیا ہوں اور قبر میں ہوں، کون سا ایسا معاملہ پیش آیا ہے کہ اللہ میرا درجہ آپ نے بلند کر دیا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فیقول، اللہ رب العزت اس بندے کو جواب دیتے ہیں باستغفار ولدک لک، اس لیے تیرے درجے کو بلند کیا ہے کہ تیری اولاد نے تیرے لیے استغفار بخشش کی دعا کی۔ آج ہمیں یہ طریقہ اور سلیقہ آنا چاہیے کہ ہم اپنے رب سے اپنے والدین کے لیے بخشش کی دعا کر سکیں۔ اس بخشش کی دعا کا نتیجہ ہمارا رب ہمارے والدین کا جنت میں درجہ بلند فرمائے گا۔ کون سا گھاٹے کا سودا ہے؟ دین فائدہ ہی فائدہ ہے۔ خود نیک اور صالح بن جاؤ، اپنی اولاد کو نیک اور صالح بنا لو، اللہ کی قسم گھاٹے کا سودا نہیں ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے۔ پھر وہ زندگی جو قبر میں ہے پتہ نہیں کتنے 100 سال کی ہے، اللہ نے یہ بتایا نہیں ہے، پھر اس ساری زندگی میں والدین کے لیے خیر ہی خیر ہوگی، خیر ہی خیر ہوگی، خیر ہی خیر ہوگی۔ اور اگر خیر نہ ہوئی تو اس کا الٹ نتیجہ کیا ہے؟ پھر سزا ہوگی۔ تو سزا تو ہم ایک دن کی سردی نہیں برداشت کر سکتے، یہ سورج نہ نکلتا تو کیا بن رہا تھا، ہم تو یہ سردی کی سزا نہیں برداشت کر سکتے، تو گرمی کی شدت اور حدت کو بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ اے اللہ تو ہمیں بھی معاف فرما دے، ہمارے والدین کو بھی معاف فرما، ہمیں دنیا اور قبر اور آخرت کے عذابوں سے محفوظ فرما لے۔ اے اللہ ہمیں اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بننے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں بہترین علم سیکھنے کی، سکھانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں نیک اور صالح اللهم إياك نعبد وإياك نستعين اللهم أنت القوي ونحن الضعفاء أنت الغني ونحن الفقراء اللهم اشفنا شفاء كاملا عاجلا لا يغادر سقما۔ سامعین محترم، یہاں ایک پیغام ہے سب کے لیے کہ ہمیں اپنی دوستیاں، ہمیں اپنے بیٹھنے کے، اٹھنے کے اور دوستی کے سارے معاملے جو ہیں وہ دیندار لوگوں کے ساتھ رکھنے چاہیے۔ دیندار لوگوں سے ہمارے تعلقات اور معاملات ہوں گے، یاری دوستی ہوگی تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ ایک تو ہمیں وہ برائی سے روکتے رہیں گے، نیکی کے کام کی دعوت دیتے رہیں گے، اور دوسری سب سے بڑی بات، جب ہم دنیا سے جائیں گے تو وہ بے لوث ہمارے جنازوں میں شرکت کریں گے، اور نتیجہ کیا نکلے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس جنازے میں 40 توحید پرست اللہ کے ساتھ جو شرک نہیں کرتے، جس میت کے جنازے میں وہ شامل ہوں گے، اللہ تعالیٰ اس میت کو بخش دے گا، معاف فرما دے گا۔ اور ایک حدیث میں 2 کا بھی آتا ہے۔ اب اگر ہماری دوستی، ہمارے تعلقات دیندار لوگوں سے ہوں گے تو ظاہری بات ہے جب ان کو خبر ملے گی کہ ہمارا دوست دنیا سے گیا تو ہمارے جنازوں میں شامل ہوں گے، ہمارے آخری معاملات نماز جنازہ میں وہ شامل ہوں گے۔ اور جب آپ دین سے دوستی کریں گے نا، آپ کو خبر نہیں ملے گی، اللہ لوگوں کے دلوں میں یہ محبت ڈال دیں گے، وہ بغیر آپ کے کہے آپ کے جنازوں میں شامل ہوں گے۔ جیسا کہ ابھی سوار کے دن میرے والد محترم کے جنازے میں ہم نے یہ تجربہ کیا ہے، مجھے نہیں خبر کس نے کس کو خبر دی ہے، کس نے اطلاع دی ہے، لیکن جو لوگ میرے مسجد کے نمازی، میرے وزیر آباد کے جماعتی احباب، بہت بڑی تعداد یہاں سے بھی گئی ہوئی تھی، دور دراز سے 5
اور 600 کلومیٹر تک سفر کر کے لوگ میرے والد محترم کے جنازے میں آئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں یہ بات ڈال دی۔ اور ایسے لوگ جن میں قریباً سب کے سب ہی دیندار لوگ تھے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے والے، ڈرنے والے، گڑ گڑا کے میرے باپ کے لیے جنہوں نے دعائیں کی ہیں، اللہ ان کی دعاؤں کو میرے باپ کے حق میں قبول فرمائے۔ سامعین محترم، یہ نیک اور صالح لوگوں کے ساتھ تعلقات، یاری اور دوستی رکھنے کا یہ فائدہ ہے کہ ہمارا دنیا کے اندر جو آخری نماز جنازہ دینی رسم کی جائے گی، نماز جنازہ ادا کیا جائے گا، اس میں دینی لوگ شامل ہوں گے انشاءاللہ العزیز، اللہ ہمیں معاف فرما دے گا۔ تو ہمارے تعلقات دینی لوگوں کے ساتھ ہونے چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین، اللہم اعزنا ولا تذلنا، اللہم زدنا ولا تنقصنا، اللہم انصرنا ولا تنصر